آپ اگر دشمنان صحابہ کی بات سنیں گے، ہر وقت اپنی زبان پہ ایک بات کرے گا، کہے گا صحابہ ٹھیک نہیں، جب حوالہ مانگا جائے گا تاریخ کی کتاب سامنے کرے گا، اللہ کے بندے میں کہتا ہوں تو صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، تیرے پاس تاریخ ہے، میں صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہوں، میرے پاس رب کا قرآن ہے، محمد کا فرمان ہے، میں نے رب کے قرآن کو کھولا، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں پر، صحابہ کرام پر راضی ہے، مجھے نظر آیا، اللہ نے فرمایا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو صحابہ کے دلوں میں محبوب بنا دیا، مجھے نظر آیا، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، لوگوں سن لو اللہ کی فوج ہی کامیاب ہے، یہ قرآن ہے۔ آئیے پیغمبر کا فرمان سناؤں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ، میاں اللہ کے رسول یعنی میرے صحابہ کو گالی مت دو، برا بلا مت کہو، کیوں؟ لقام احدہم ساعتن خیر من عمل احدکم عمرتن، میاں میرے صحابی کی ایک منٹ کی زندگی تمہاری پوری زندگی سے بہتر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر میرے پیغمبر نے اپنے شاگردوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے انتہا کر دی، فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رعانی، میاں لوگو اگر تم میں میرا صحابی موجود ہے، تمہیں جو انعام مل رہے ہیں، تمہیں جو نعمتیں مل رہی ہیں، تمہیں جو رب کی طرف سے جو کچھ مل رہا ہے میرے صحابی کی برکت کی وجہ سے مل رہا ہے، اور تم تاریخ کی بات کرتے ہو، ایک طرف ہمارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس تاریخ ہے، اب آپشن ایک ہی ہے، یا تو تاریخ کو اپناؤ گے، قرآن حدیث کو پیچھے ڈال دو گے، یا قرآن حدیث کو سینے سے لگاؤ گے، تاریخ کو پیچھے ڈال دو گے۔ اللہ کی قسم ہم رضینا قسمت الجبار، رب کی قسمت پر ہم راضی ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، محمد کا فرمان دیا، ہم نے قرآن اور محمد کے فرمان کو سینے سے لگایا، تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا، تو نے تاریخ کو سینے سے لگایا، قرآن اور حدیث کو غلط کہا، اور تمہاری یہ تاریخ گھڑی ہوئی ہے خدا کی قسم، اس وجہ سے قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے۔ کیسے گھڑی ہوئی ہے؟ میں ایسے نہیں کہہ رہا، مسلم شریف اٹھائیے، امام مسلم فرماتے ہیں جو بھی شیعہ حضرات ہوتے ہیں وہ حدیثوں کو گھڑتے تھے صحابہ کے دور کے بعد، تابعین کے دور میں جتنے بھی شیعہ تھے حدیثیں گھڑتے تھے۔ جابر جوفی شخص وہ شیعہ تھا، سید احمد پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فیض المنعم کے اندر لکھا جابر جوفی کے حالات، فرمایا یہ غالی شیعہ تھا، اور اس نے کیا دعویٰ کیا، کہتا تھا عندی 50,000 حدیث، میرے پاس پیغمبر کی 50,000 حدیثیں ہیں، 50,000 حدیثیں اس نے گھڑ رکھی تھیں اپنی طرف سے۔ اب یہ 50,000 حدیثیں کہاں گئی؟ امام مسلم نے نقل نہیں کی، بخاری نے نقل نہیں کی، ابو داؤد نے نقل نہیں کی، تو یہ گئی کہاں؟ انہوں تاریخ مورخین، تاریخ لکھنے والوں نے لی اور صحابہ کے خلاف بکواسات لکھی۔ جو بھی شیعہ تھا اپنی طرف سے گھڑتا تھا باتیں، اسی وجہ سے ابن سیرین کے حوالے سے امام مسلم نے لکھا، فرمایا ینظر الی اہل سنہ، دیکھا جاتا تھا راوی اگر سنی ہے تو یوخذ حدیثہم، ان کی حدیثیں لے لی جاتی، اور اگر ینظر الی اہل البدع، وہ تشیع ہے، اہل تشیع ہے، لا یوخذ حدیثہم، ان کی حدیثیں نہیں لی جاتی تھی، کیونکہ شیعہ حدیثیں گھڑتے تھے، صحابہ کے خلاف بکواسات کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اللہ کے بندے اگر تجھے یہ نظر نہیں آتا کہ تاریخ اور یہ جو حدیثیں ہیں صحابہ کے خلاف وہ گھڑی ہوئی نہیں ہے، تو میرے پاس آ، میں تجھے دکھاؤں۔ امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا علی بن مسہر محدث ہیں، حمزہ زیات بھی محدث ہیں، چوٹی کے محدث ہیں، انہوں نے ابان بن ابی عیاش جو شیعہ تھا اور حدیثیں گھڑتا تھا، پیغمبر کے صحابہ کے خلاف بکواسات کرتا تھا، ان سے 1000 حدیث، ان دونوں نے 1000 حدیث سنی۔ فرعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منامہ، خواب کے اندر حمزہ زیات نے پیغمبر کو دیکھا، فارض علیہ، وہ حدیثیں پیش کی کہ یا رسول اللہ میں نے 1000 حدیثیں آپ کی یاد کر رکھی ہیں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا سناؤ۔ جب وہ حدیثیں پیغمبر نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما عرفہ
इल्ला शैयन यसीरा खमसतन औ सित्ततन, सिर्फ 5 हदीस के बारे में, 5 हदीसों के बारे में सिर्फ फरमाया ये मेरी हदीस है। 995 के बारे में फरमाया कि ये अपनी तरफ से घड़ी हुई है। अब ये घड़ रहे, और जितनी भी हदीसें हैं खुदा की कसम सहाबा के खिलाफ जाती हैं वो घड़ी हुई है। मेरे पैगंबर के सहाबा की अजमत कुरान में है, हदीस में है। अब तारीख की किताबें घड़ी हुई नहीं है तो और कहां है? हम उन्हें रद्दी की टोकरी में ना डालें तो और कहां डालें? और मैं अर्ज करना चाहता हूं उन मौलवियों से जिन्होंने सहाबा की गुस्ताखी सुन के भी चुप रहना पसंद किया, मैं कहना चाहता हूं अल्लाह के बंदो, जंग की सरजमीन का चक्कर लगा लो, तुम्हें गैरत दीन नसीब होगी, अज़मत सहाबा तुम्हें नसीब होगा। फरूकी और मौलाना आजम तारिक शहीद, मौलाना इसारुल कासमी की जवानी को पढ़कर देखो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी इज्जत पे हर्फ आएगा, FIR काटी जाएगी, हमें हथकड़ियां पहनाई जाएंगी, जेलों में डाला जाएगा। नहीं नहीं, रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाया उन्होंने, खुदा के तरीके को अपनाया उन्होंने। रसूलुल्लाह का तरीका है दुश्मन सहाबा के खिलाफ बोलना, अल्लाह की सुन्नत है दुश्मन सहाबा के खिलाफ बोलना। नहीं तुम्हें पता, आओ मेरे पास, हदीस की किताब का नाम मैं बताता हूं, बल्कि खोल के भी दिखाता हूं, पढ़ के भी सुनाता हूं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, मेरे पैगंबर का फरमान है। आका फरमाते हैं मन सब्बा सहाबी फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने मेरे सहाबा को गाली दी अल्लाह की उस पर लानत है। अब ये दुश्मनाने सहाबा के खिलाफ मेरे पैगंबर बोले हैं कि नहीं बोले? और कुरान उठाई है, काफरों ने पैगंबर के सहाबा को कहा अनुमिनु कमा आमन सुफहा, ये सहाबा बेवकूफ हैं। अल्लाह बोल पड़े, फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार सहाबा को बेवकूफ कहने वालों, बेवकूफ तुम हो, पागल तुम हो।